ٹھیک ہے، چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ محمود درویش جو ہیں 266 صفحہ نمبر پر ہیں یہ محمود درویش صاحب۔ چلیے شروع کرتے ہیں، دونوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس 2019 میں نوٹ ہو اس کو بھی کھول لیجیے، اپنا نوٹ ہو یا آپ اگر لکھنا چاہیں تو کوشش کیجیے لکھ لیں آپ یہیں سے۔ پہلے محمود درویش صاحب، ان کی پیدائش اور وفات، یہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا، ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 1941 میں ہے اور 2008 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو کسی ساتھی نے پورا سیکوینس بتا بھی دیا تھا، 2000 پھر 2003 میں کون کون ہیں اس طرح سے۔ فدوہ توقان 2003 میں، 2005 میں شوقی زیب، پھر عیسوی ہاں یہ سب عیسوی ہیں۔ دو عصر حدیث میں جتنے ہیں نا آپ کو عیسوی ہی یاد کرنا ہے۔ آپ سے سوال نہیں کریں گے وہ کہ ہجری اعتبار سے بتاؤ، کبھی نہیں پوچھیں گے وہ۔ ان کی پیدائش فلسطین میں ہوتی ہے، بروا نامی گاؤں میں، لیکن ان کی وفات جو ہے لندن میں ہے۔ تو یہ ایک بالکل فلسطین بروا اور وفات لندن میں ہے، ولایت المتحدہ الامریکہ میں۔ تو بالکل الگ چیز ہے، یاد بھی رہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو پیدائش وفات دونوں یاد کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ ان کے جو القاب ہیں وہ دیکھیے، ان کا ایک لقب ہے شاعر القضیۃ الفلسطینیہ، اور سماہ بعض لوگوں نے ان کو لقب دیا ہے شاعر الجرح الفلسطینی، شاعر الجرح الفلسطینی، یہ بھی لقب ہے ان کا۔ شاعر الانسانیہ، اور ان کو کہتے ہیں شاعر المقاومہ الفلسطینیہ، شاعر المقاومہ الفلسطینیہ۔ کل 4 یہاں پر مل گئے آپ کو، ایک تو شاعر القضیۃ الفلسطینیہ، شاعر الانسانیہ، اسی طرح شاعر الجرح الفلسطینی اور شاعر المقامۃ الفلسطینیہ۔ یہ یہاں پر ہے، اس کے علاوہ بھی ان کا ایک ان کا عاشق و فلسطین بھی کہتے ہیں ان کو، عاشق و فلسطین، اور شاعر المحنتی والعذاب بھی ان کو کہتے ہیں، شاعر المحنتی والعذاب۔ تو یہ کچھ ہیں، یہ لکھ لیجئے گا، ان کے القاب ہیں، ویسے آپ لکھے ہی ہوں گے۔ تو دیکھیے، ولد فی قروہ البروہ علی جبل الجلیل قرب ساحل عکا سنہ 1941، 1941 میں جو یہ عکا یا عکا کیا ہے فلسطین میں، کوئی جانتے ہیں کیا اس کی صحیح تلفظ ہے؟ چلیے کوئی نہیں، جو بھی بہرحال وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے بروا میں، بس اتنا ہی یاد کرنا ہے یہاں سے ہمیں۔ ولد فی فلسطین ومات فی الولایات المتحدہ، فلسطین میں یہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی وفات جو ہے یہ ولایت المتحدہ الامریکہ میں ان کی جا کر کے ہوتی ہے۔ تو یہ سمپل سے یاد کرنا ہے ایک۔ اس کے بعد ہے اسم ابی سالم درویش امہ جویریہ، ان کے والد صاحب کا نام سالم درویش اور ان کی ماں کا نام جویریہ ہے، وہ اتنا یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ 1948 کی بات ہے، 1948 کی۔ احتل اسرائیل البروہ فی عمرہ السادس، جب یہ 6 سال کی عمر کے ہوں گے تو اسرائیل نے بروا پر وہ کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا۔ تو پھر وہاں جو ہے لبنان بعد نکبۃ، پھر یہ وہاں پر جھڑپ ہوئی ہوگی تو اس کے بعد یہ لبنان چلے گئے۔ تو ان کی زندگی کی ہجرت جو ہے وہ 1948 سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش ان کی 1941 کے، اور کل یہ 6 سال کی عمر کے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ اسرائیل نے بروا پر قبضہ کر لیا۔ احتلہ نے قبضہ کرنا۔ اتم تعلیم الابتدائی فی دیر، اتم دراست الثانویہ من جیفا، ابتدائی تعلیم انہوں نے دیر میں حاصل کی، اور ثانوی تعلیم جو ہے جیفا ایک جگہ وہاں پر جا کر انہوں نے حاصل کی۔ جو اہم ہے وہی لکھتے جائیے۔ ایک تو ان کے والد صاحب نام تو نہیں پوچھے گا کبھی بھی، زیادہ زیادہ ان کی کتابیں ہی ابھی اتنی آئیں گی، اسی میں سے سوال یا ان کا لقب وغیرہ، وہی چیزیں اہم ہوتی ہیں، باقی پڑھنا تو سبھی چیز پڑھتا ہے ہمیں۔ بعد دراسته الثانوية انضم للحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافته محررا في صحيفة الاتحاد ومجلة الجديد۔ جب یہ ثانوی تعلیم حاصل کر لیے یہ، تو اس کے بعد یہ للحزب الشیوعی الاسرائیلی، ایک وہ اسرائیلی شیوعی کے خلاف ایک جماعت ہوگی تو اس میں مل گئی ہے، اور اس کے صحافت میں محرر یعنی کہ ایز اے رائٹر لکھنے کے لیے کام کیا انہوں نے۔ اسی طرح پھر صحیفۃ الاتحاد میں بھی لکھا انہوں نے، اور مجلہ الجدید میں لکھا۔ تو ان رائٹر یہ مجلہ اگر آپ کو یاد رہے تو ٹھیک، ویسے انہوں نے ایک اپنا مجلہ نکالا تھا، مجلہ الکرمل، نیچے آ رہا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ باقی یہ تو سبھی لوگ لکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ ویسے ان کے بارے میں ایک سوال پوچھ دیا تھا ہم لوگوں سے 2020 میں عقاد صاحب سے، کہ انہوں نے مجلہ اوکاز میں لکھا ہے،
تو اس طرح سوال آ سکتے ہیں بہرحال. انتقل فی شباب الی ماسکو للدراسہ، یہ ماسکو گئے ہیں پڑھنے کے لیے. بدأ الشعر فی السابع، 7 سال کے انہوں نے شعر کرنا شروع کیا. تو یہ خاص بات ہے جو ان کے بارے میں آپ درج کر سکتے ہیں. 7 سال کی عمر میں اور کوئی نہیں نا شاید شعر شروع کرنے والا؟ شاید کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے. بدأ الشعر فی السابع، 7 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کرنا شروع کیا. اور یہ والا یاد کرنا ہم لوگ کو کہ 1971 کی بات ہے. صحیفہ اہرام، صحیفہ اہرام کی بنیاد کب پڑی تھی؟ صحیفہ اہرام کی بنیاد ہے 76 میں، ہے نا؟ سر 1876 میں. اچھا 1876، ٹھیک بول رہے ہیں آپ. تو صحیفہ اہرام کی بنیاد پڑی ہے. باقی 1971 میں انہوں نے اس میں کام کیا تھا. اور پھر 1981 میں انہوں نے اپنا اخبار نکالا جریدہ الکرمل کے نام سے. تو یہ والا بس ان کا یاد کرنا زیادہ. ایک تو صحیفہ اہرام میں کام کیا، ایک جریدہ کرمل انہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا 1981 میں. جنہوں نے بھی اپنا اخبار نکالا ہے وہ سب ایک ایک کر کے لکھ کر کے یاد کر لیجیے. انہوں نے اپنا اخبار نکالا 1981 میں. رئیس رابطۃ الکتاب الصحفی اور مدیر مرکز ابحاث منظمت تحریر و مجلہ شؤون فلسطین. ادخل رمزیہ فی الشیء الحدیث، رابطہ کتاب الصحفی کے رئیس رہ چکے ہیں یہ. اسی طرح مدیر مرکز ابحاث منظمت التحریر، یہ تحریر و مجلہ شؤون فلسطین، یہ سب تنظیمیں ہیں جو فلسطین کے آزادی کے لیے بنائے گئے ہیں. تو ان سب کے یہ رئیس رہ چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ادخل رمزیہ فی الشیء الحدیث، شعر حدیث میں رمزیہ کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے. تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر الرمزی. وہ NTA اس طرح سے کوشچن پوچھتا ہے کہ 4 آپ کو سامنے دے دے گا. مان لیجیے کہ محمود درویش دیا، عمر ابو ریشہ دیا، بدر شاکر سیاب دیا، اور آگے اس کے آگے اس نے دیا رمزی، کسی کے آگے دیا رومانسی، کسی کے آگے دیا کچھ، اور آپ کو وہ کہے گا کہ اب اس کو سیکوینس وہ میچ کر دو. تو یہاں سے یاد رہے گا. آپ کو رمزیہ میں ایک ان کا نام، اس سے پہلے ایک تو رمزیہ یہ آئے تھے، اور رمزیہ میں ایک اور کون آئے تھے؟ بدر شاکر سیاب سے آئے تھے نا، وہ دونوں رمزی شاعر ہیں. عمر ابو ریشہ کے بارے میں آیا تھا، رومانسی شاعر ہیں. اور آپ کو ایک آدھ دے دے گا کلاسیکیہ سے، مان لیجیے کسی کو محمود صاحب بارودی یا ان کو، یا پھر کہ شعر حر میں بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام دے گا اور کہے گا کہ اس کو میچ کر کے دیجیے ہمیں. یہ اچھا ہے. ادخلہ الرمزیہ فی الشیء الحدیث میں کچھ کہیں گے؟ اشترک فی تحریر جریدہ الفجر، اس میں بھی انہوں نے کام کیا. اعتقل اکثر من مرۃ، ایک سے کئی مرتبہ یہ کیا جیل گئے ہیں. من قبل السلطات الاسرائیلیہ، اسرائیلی اتھارٹی کی وجہ سے ان کو کئی مرتبہ جیل ڈالا گیا. کب کس سے بات ہے یہ؟ 1961 سے، 1961 سے ان کے ساتھ یہ حادثہ شروع ہوا. کیوں؟ بسبب نشاط ہی و اقوال ہی سیاسیتی، اپنی سیاسی اقوال کی وجہ سے اور اپنی نشاط کی وجہ سے یہ کئی مرتبہ جیل جا چکے ہیں. تو یہ ویسے بھی یاد رہے گا. اس سال ہم لوگوں کو وہ پوچھا تھا 2021 میں نجیب کیلانی صاحب کے بارے میں کہ وہ کیوں جیل، ان کو کیوں جیل ڈالا گیا، یہ والا ایک پوچھا تھا. تمیز الشعر بالوطنیہ، یہ وطنی شاعر بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو عاشق فلسطین بھی کہتے ہیں. یہ ان کا لقب ہے، یہاں ان کا لقب ہے عاشق فلسطین. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وطنی اشعار بہت زیادہ کہیں اپنے اس میں. 1995 کی بات ہے کہ ذهب الى عمان الاردنیہ، اور ان کو جو جائزہ دیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھیے. 1980 کی بات ہے جائزۃ البحر المتوسط. 1981 کی بات ہے لوحۃ اوروبا للشعر. 1997 کی بات ہے جائزۃ الآداب من وزارت الثقافیہ الفرنسیہ. اور نال جائزۃ الاکلیل الذہنی، عام 2007 کی بات ہے ان کو یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں. اب یہ ایوارڈ میں سے ایک آدھ اگر ہم لوگ یاد کر لیں. ویسے تو ان کو جو ایوارڈ ابھی اور شاید دیے جائیں گے وہ والے جو کیا بولتے ہیں یاسر عرفات وغیرہ کی طرف سے ان کو کچھ دیا جائے گا، تو وہ والا ہو سکتا ہے ہم لوگ یاد کریں. ویسے دیکھ لیجئے اس میں سے اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیے تزوج من کاتبہ رنا قبانی، ان کی شادی ہوتی ہے رنا قبانی سے، ولیکنہا تطلقہ، لیکن پھر دونوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے. پھر ان کی دوسری شادی ہوتی ہے ہینی سے لاحقاً فی منتصف الثمانینات، تقریباً 1980 کی بات رہی ہوگی. لم یرزق لہ اولاد من کلاہما، لیکن دونوں سے ان کو اللہ رب العزت کو اولاد نہیں دیتے. بہرحال 2 شادی ہوئی ان کی، اتنا یاد کرنا ہم لوگ کو.
ذهب إلى مدینہ ہیوسٹن ثم إلى مرکز ٹیکساس. یہ پہلے ہیوسٹن جاتے ہیں اور پھر مرکز ٹیکساس چلے جاتے ہیں. اور توفی فی امریکہ فی ہیوسٹن سنہ 2008 میں ہی ہیوسٹن میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے امریکہ میں. ونقل جثمانہ الی رام اللہ ودفن فی قصر رام اللہ. ان کے لاش کو پھر وہاں سے لا کر کے فلسطین لایا جاتا ہے رام اللہ، اور قصر رام اللہ میں یہ مدفون ہے. عندما توفی فعمرہ 67، ان کی عمر جو کل وہ 67 سال کی ہوتی ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے. تو یہ والی چیز ہم لوگ شروع میں پڑھ لیے تھے. یہ ہیوسٹن میں ان کی وفات ہوتی ہے 2008 میں، اور پھر وہاں سے ان کی لاش جو ہے فلسطین لائی جاتی ہے، فلسطین میں یہ مدفون ہے. وصفہ رئیس السلطنت الفلسطینی یا عاشق فلسطین. یہ عاشق فلسطین کس نے کہا تھا؟ جو رئیس السلطنت الفلسطینیہ تھا اس نے کہا تھا عاشق فلسطین. ورائد المشروع الثقافی الحدیث والقائد الوطنی اللامع والمعطا. تو بہرحال عاشق فلسطین ایک تو یاد ہی رہے گا آپ کو، اور یہ پورا قول ہے رائد المشروع الثقافی الحدیث. ومن قصائد المشہور، دو مشہور قصیدے یہاں پر ذکر کیے ہیں. ایک ہے احن الی خبز امی اور ایک ہے البطاقۃ الحویہ. احن الی خبز امی اور ایک ہے البطاقۃ الحویہ. دو قصیدے ہیں مشہور، دونوں کو ایک جگہ لکھ لیجیے بس. ایک آدھ اشعار بھی دے رہا ہے آپ کو. ہیں من کیا کہہ قصائد رہے ہیں؟ المشہور کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ احن الی خبز امی، یہ نام ہے. احن میں نے اچھا شوق، مطلب اپنی ماں کی روٹی کی جانب میں شوق کرتا ہوں، اور البطاقۃ الحویہ یہ دو نام ہیں، اچھا اچھا. دو قصیدے کے نام ہیں. ٹھیک. اس کے بعد قسم الناقد شعر الی تین اقسام، یعنی ناقد نے ان کے اشعار کو تین قسموں میں مقسوم کیا ہے. اور ان کا جو پہلا دیوان ہے اسافر بلا اجنحہ. جتنے ہی ہیں سب کے ایک آدھ دیوان شروع کے یاد کر لیں ہم لوگ. ان کا پہلا دیوان اسافر بلا اجنحہ ہے. کل ہم لوگوں نے فدوہ توقان کو پڑھا تھا. ان کا پہلا دیوان کیا تھا؟ وحدی مال ایام. جی ان کا پہلا دیوان وحدی مال ایام تھا. ان کا ہے اسافر بلا اجنحہ، تو یاد کر لیجیے. نشر آخر قصائدی بعنوان انت منزلان. ان کا آخری قصیدہ جو ہے کیا؟ ترجمہ ہوگا کہ بغیر پر کے پرندہ. ہاں بغیر پر کے پرندہ، یہ نام ہے اس کا. ویسے بھی بہت یونیک نام ہے، یاد رہ جائے گا. اسافر بلا اجنحہ ان کا پہلا دیوان. نشر آخر قصائدی بعنوان، انہوں نے اپنا آخری قصیدہ اس عنوان سے شائع کیا تھا انت منزل آن غیرک. 17 یونیو 2007 میں ان کا آخری قصیدہ شائع ہوا تھا انت منزل آن غیرک. تو یہ تین قصیدے ہو گئے یہاں پر. تینوں قصیدے احن الی خبز امی ایک یہ، البطاقۃ الحویہ یہ، اور انت منزل آن. تین بھی قصیدے اگر یاد رہ جائیں ایک جگہ تو بھی ٹھیک ہے. پھر ان کا دو شعر ذکر کیا ہے من ابیات قصیدہ احن الی خبز امی. جو قصیدہ ان کا اس سے دو شعر، وما علی صدر یوم وعاشق عمری لاننی. وما علی صدر یوم وعاشق عمری لاننی پورا نہیں ذکر کیا. بہرحال یہ ایک شعر ہے. یعنی کیا معنی ہوگا وما علی صدر یوم، کسی دن کے سینے پر نہیں ہے اور میں اپنے عمر سے عشق کرتا ہوں لاننی. پورا تو بتایا نہیں. ادھورا نہیں لگ رہا. ہاں وہ اب ماں کے اس میں کہا انہوں نے. ان کے جو تقریباً شعر و نثر کی کتابوں میں سے جو دیوان ہیں وہ ان کے دیوان کتنے ہیں؟ 30 ذکر کر رکھا ہے یہاں پر، یا 3 ہیں. کتابیں تو ان کی کافی ہیں لیکن اشعار 30 تو 5 تو ہم لوگوں نے بھی ذکر کیا. پہلے دیکھیے آگے آ جائے گا ہو سکتا ہے. لہو 3 تین سے زیادہ تو ہم لوگ نے اسی اس میں پڑھ لیے نا. اور آئے گا نیچے بھی. رقیہ 30. اچھا رقیہ 30 دیوان ہیں ان کے ماشاء اللہ. جی 30 دیوان ہیں ان کے شعر و نثر میں سے. 8 کتابیں ہیں. ترجمہ شعرہ الی
22 لغہ 22 زبانوں میں ان کے اشعار کے ترجمے کیے گئے. ٹھیک، ان کے 30 دیوان ہیں. توجد متحف محمود درویش فی حدیقۃ بروہ و حدیقۃ رام اللہ. ان کا جو متحف ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی حدیقۃ بروہ اور حدیقۃ رام اللہ، میوزیم جو ان کا وہاں پر موجود ہے. ایک میوزیم ہم لوگ ان کا پڑھتے ہیں نا، جبران خلیل جبران کا، جو ان کا لاش بعد میں جہاں پر لا کر کے دفن کیا گیا اس کو متحف بنا دیا گیا ہے. اب ان یہ کی کیا ہوتا کتابیں ہے متحف؟ میوزیم سے ہوتا کیا جی؟ متحف میوزیم کو کہتے ہیں نا متحف. نہیں پتا، لکھ لیتے ہیں. ٹھیک. نہیں، میوزیم کو ہی کہتے ہیں. تو اب ان کی دیکھیے من اعمال ہی، ان کو جو دیوان ہے اسافر بلادنیہ پہلا دیوان ان کا. پھر اوراق الزیتون جو ہے 1964، اور پھر دوبارہ شائع کیا ہو گیا 1993 میں. 1960 میں ان کا پہلا دیوان شائع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اوراق الزیتون ہے. الاصافر تمیت فی جلیل، یہ 1969 میں، اور دوبارہ شائع کیا ہو گیا 1993 میں. حبیبتی تنہض من نومہا 1970 میں، یعنی میری محبوبہ اٹھ رہی اپنی نیند سے. محاولۃ رقم 7، یہ دیکھیے یہ یونیک نام ہے محاولۃ رقم 7. اسی طرح ایک یونیک نام ہے ان کا nisyan.com. کن کی کتاب بتائی تو؟ nisyan.com. وہ ان کی کتاب ہے، کوئی گرل ہے نا ایک، کیا نام ان کا، nisyan.com. عبد الکریم غلاب. یہ تو آپ میں سے کسی کو پتہ ہے nisyan.com کی کتاب ہے؟ علی احمد باقر کی ہے. لیون واسطے نہیں، وہ گرل ہے احلام مستغانمی. احلام مستغانمی تیونس کی رہنے والی نا، یہ انہیں کی ہے. تو اس طرح سے nisyan.com یا محاورہ رقم 7، تو یہ ٹھیک ہے، آسان ہے تھوڑا یاد کرنا. عشقۃ اللیل اور آراس، یہ بھی ان کا. اور کتنی کتابیں، عاشق و فلسطین، عابرون فی کلام عابر، یہ جو ان کا مقالہ ہے. اور یومیات الحزن العادی، یہ نثر پر ہے. فی حضرت العیاب، یہ بھی نثر پر ہے. وداعا ایھا الحرب وداعا ایھا السلام، یہ یونیک نام ہے. وداعا ایھا الحرب وداعا ایھا السلام مقالہ ہے. اور اثر الفراشہ، لا تعتذر اما فعلت، یا اما فعلت جو بھی ہے، لا تعتذر اما فعلت، جو تم کیے ہو اس سے عذر مت طلب کرو. ارا ما ارید، حالت حصار جداریہ، احبک او لا احبک، مطلب میں آپ سے محبت کروں یا نہ کروں. احد عشر کوكبا، لما ترکت الحسان وحیدہ، آخر اللیل النہار، بطاقۃ ہویہ، سریر الغربیہ، حیرت العائد. تقریباً 24 کتابیں یہاں پر مذکور ہیں. اس میں ان کے جو پہلے دیوان ہیں وہ والا یاد کرنا ہم لوگ کو صحیح سے. یہ پورا اسافن بلاجنیہ، اوراق الزیتون، حبیبۃ تنہض من نومہا، اور محاولۃ رقم، یہ سب یاد کرنی ہے. اور اب دیکھیے اس کتاب میں سے، اسی کتاب کے علاوہ اور 2019 والے میں ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا. میں وہ والا بھی لے آتا ہوں 1 منٹ کے لیے، باقی آپ لوگ پاس بھی ہوگا، لے کر کے آتا ہوں. 2019 میں بھی تھوڑا اچھا خاصا تذکرہ ہے ایسا میں. سر میوٹ ہے آپ کا مائک. میک بھی میوٹ ہے، اور اس کے علاوہ ریکارڈڈ بھی نہیں، ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہوئی اس والی. پتہ نہیں کیوں، کیا غلطی کر دی ہم نے.
چلیے دیکھیے تھوڑا سا اس کتاب سے، اس میں تھوڑا زیادہ دے رکھا ہے۔ محمود درویش 1941 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 2008 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا اس کتاب میں۔ ان کا لقب ایک شاعر الجرح الفلسطینی، یہ بھی پڑھے ہم لوگ، اور شاعر مقاومہ الفلسطینی ہے، دو یہاں سے یاد ہو جائے گا۔ اور کیا کیا پڑھے ہم لوگ؟ عاشق و فلسطین بھی وہاں لکھا ہوا تھا، اور کیا تھا؟ عاشق و فلسطین کے علاوہ شاعر المحنت والعذاب بھی ان کا لقب ہے۔ 2 3 4 ان کے لقب جو ہم لوگ وہاں پر پڑھے۔ احد عام الشعراء الفلسطینیین والعرب والعالمین الذین ارتبط اسمهم بالشعر الثورة والوطن۔ یہ شعراء فلسطینیین میں سے اور عرب کے بڑے بڑے شعراء میں سے ایک ہیں جن کا نام جوڑا جاتا ہے کس میں؟ بالشعر الثورة والوطن میں۔ یہ بھی بہت یہ ہیں۔ اور یعتبر درویش احد ابرز من ساہم بتطویر الشعر العربی الحدیث و ادخال الرمزیت فی۔ یہ ہم لوگوں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ رمزیہ کو داخل کرنے میں، یعنی رمزی شاعر میں جو نام ہے وہ محمود درویش صاحب کا ہے رمزی شاعر میں۔ تو ایک ان کا نام بتایا تھا میں رمزی شاعر میں، اور ایک ان کا بتایا تھا بدر شاکر سیاب کا۔ ان دونوں کا انٹرویو پوچھ چکا ہے پہلے، اور جب رمزیہ پڑھیں گے تو وہاں بہت سے لوگ آئیں گے۔ رمزیہ کے بانی کون ہے بتائیے تو، ان کو یاد ہے رمزیہ کے بانی کون ہے؟ سعید عقل وہ مت ہے سر، وہی ہے۔ سعید عقل ہے، ٹھیک۔ فی شاعر درویش یمتزج الحب بالوطن بالحبیبۃ والانثی۔ درویش کے شعر میں آپ دیکھیں گے کہ حب کو وطن، یعنی وطن کے ساتھ محبت آپ کو ایسے ہی مل جائے گی جیسے کہ بالحبیبۃ الانثی، یعنی اپنی محبوبہ کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہے تو ویسے ہی وہ وطن سے محبت کرتے ہیں۔ قام بکتابت وثیقۃ اعلان الاستقلال الفلسطینی التي تم اعلانها في الجزائر۔ اور ایک اعلان ہے الاستقلال الفلسطینی، تو یعنی کہ فلسطین آزاد ہے، اس طرح سے اس کا اعلان جزائر میں ہوا تھا۔ تو اس کا وثیقہ لکھنے کے لیے، وہ عہد نامہ جو بھی ہوتا ہوگا، وہ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ولد محمود درویش 1941 فی قریۃ البروہ فی جلیل فی فلسطین۔ فلسطین میں قریہ بروہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات ان کے کہاں ہوتی جا کر کے؟ ولایت المتحدہ امریکہ میں، ویسٹن ایک جگہ وہاں پر۔ اس کے بعد ہے عمیلا و محررا، یہ بچ گیا نا۔ انضم درویش الحزب الشیوعی الاسرائیلی فی فلسطین۔ فلسطین میں ایک جماعت رہی ہوگی جو اسرائیل کے خلاف کچھ کام کرتی ہوگی جماعت، تو اس سے وہ مل گئے تھے۔ اس کے بعد عمل محررا و مترجما فی صحیفۃ الاتحاد و مجلہ الجدید التابعتین للحزب، واصبح فیما بعد مشرفا علی تحریر المجلہ کما اشترک فی تحریر جریۃ الفجر۔ یہ محرر اور مترجم ہونے کی حیثیت سے کام کیے ہیں ان دونوں اخبار میں، صحیفۃ الاتحاد میں اور مجلہ الجدید میں۔ اس کے علاوہ پھر یہ مشرف کے طور پر کام کیے ہیں، جیسے کہ جریدہ فجر میں بھی کام کیے ہیں۔ یہ ہم لوگ وہاں بھی پڑھے۔ یہ اعتقل اکثر من مرہ، بہت سے مرتبہ یہ جیل گئے، من قبل السلطات الاسرائیلیہ منذ عام 1961، 1961 سے، بسبب نشاطات و اقوال سیاسہ، اپنے سیاسی اقوال کی بنا پر اسرائیلی سلطنت نے ان کو بہت مرتبہ جیل ڈال دیا۔ اور 1972 کے بعد توجہ الی ماسکو من القاہرہ، وانتقل بعد الى لبنان حیث ترأس مرکز الابحاث الفلسطینیہ۔ 1972 میں ماسکو چلے جاتے ہیں، پھر ماسکو سے قاہرہ آتے ہیں، پھر قاہرہ سے لبنان چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر کے ایک مرکز الابحاث الفلسطینیہ کے رئیس مقرر ہوتے ہیں۔ یہ شغل منصب رئیس تحریر مجلہ شؤون فلسطینیہ، ایک مجلہ ہے مجلہ شؤون الفلسطینیہ، اس کے رئیس التحریر بھی رہے ہیں یہ، جیسا کہ رابطۃ الکتاب والصحفیین الفلسطینیین، اس کے بھی رئیس رہے، رابطۃ الکتاب والصحفیین الفلسطینیین کے بھی رئیس رہے۔ اور انہوں نے ایک اپنا مجلہ شائع کیا، مجلہ الکرمل، بیروت میں، 1981 کی بات ہے، 1981 میں۔ منتخب عضوا فی مجلس التنفیذیہ لمنظمۃ التحریر الفلسطینیہ عام 1988۔ یہ ایک لجنہ تھی، ایک تنظیم جو منظمۃ التحریر الفلسطینیہ، اس کے یہ رکن مقرر کیے جاتے ہیں، 1988 کی بات ہے۔ سو مستشار للرئیس الراحل یاسر عرفات، جو صدر تھے اس وقت یاسر عرفات، اس کے یہ مستشار مقرر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاسر عرفات کے یہ جو صدر رہ چکے ہیں وہاں پر، اس کے یہ مستشار مقرر کیے جاتے ہیں۔ توفی بالولایات المتحدہ، ہیوسٹن میں، وہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اثر خضوعہ لعملیۃ القلب المفتوح۔ وہ قلب المفتوح کیا کہیں گے اس کو؟ دل کی دھڑکن جو ہے وہ کیا ہو گئی ہوگی؟ خضوع، بند ہو گئی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ تو کہیے کیا ہے؟
شاید یہ لگ رہا ہے عامر قلب المفتوح میں دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، اور پھر مدینہ رام اللہ میں یہ مدفون ہے، ان کی لاش وہاں سے لے آئی گئی تھی یہاں پر۔ اب ان کو جو انعامات وغیرہ دیے گئے ہیں دیکھیے، جائزۃ اللوتس ایک انعام ہے ان کا 1969 کا، جائزۃ البحر المتوسط ایک انعام ہے، اور درع الثورہ الفلسطینیہ 1981 کی ہے، لوحۃ اوروبا للشعر، جائزۃ ابن سینا فی الاتحاد السوفیتی، جائزۃ لینین فی الاتحاد السوفیتی۔ یہ کل اتنے سارے ان کو انعامات دیے گئے ہیں۔ جائزۃ اللوتس یہ ایک آدھ یاد کر لیں ہم لوگ، جتنا یاد ہو سکے اتنا کر لیجیے۔ ویسے ان کی پہلا دیوان جو ہے اسافر بلا اجنحہ ہے، اسافر بلا اجنحہ ان کا پہلا دیوان ہے، اور یہ یاد کرنا ہم لوگ کو۔ اور دیکھیے انہوں نے بہت ساری کتابیں دے رکھی ہیں، اوراق الزیتون یہ بھی دیوان ہے، عاشق من فلسطین یہ بھی دیوان ہے، اور آخر اللیل یہ بھی دیوان ہے، مطر الناعم فی خریف بعید، یومیات الحسن العادی یہ خواتر اور قصص میں سے ہے، یومیات جرح فلسطینی یہ بھی دیوان ہے، حیوت تنہزم النومیہ یہ بھی دیوان ہے، محالۃ الرقم 7 یہ وہاں بھی پڑھے ہم لوگ، احبک اولا احبک، مدیح الذل العالی، یا اغنیہ یا اغنیہ یہ بھی دیوان، لا تعتذر عما فعلت یہ دیوان ہے اتنے سارے۔ اور کچھ کتابیں ان کی، عرائس العصافیر تموت فی الجلیل، تلک صوتها وہذا انتحار العاشق، وہ اس کی آواز اور یہ عاشق کی خودکشی ہے، حصار لمدائح البر یہ شعر ہے، شیئن عن الوطن یہ بھی شعر ہے، وداعا ایھا الحرب وداعا ایھا السلام یہ مقالہ ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ لوگ پاس کچھ اور مزید ہے اس کے علاوہ؟ رقیہ، میرا، نورین، میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں، میں نے ابھی تک ان کو نہیں پڑھا ہے۔ اچھا آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں ان کو؟ جی سر، میری ابھی فرسٹ ٹائم پریپریشن ہے، میں نے یونٹ 7 تک کہاں، ابھی فرسٹ اور سیکنڈ یونٹ پڑھ رہی ہوں سر۔ اچھا اچھا رقیہ، آپ جی تو ایم اے فرسٹ اس میں رقیہ؟ جی سر، میں ایم اے کر رہی ہوں، لیکن نیٹ کی میں نے ابھی تیاری ابھی شروع کی ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، پہلے نہیں کیا تھا۔ اچھا جی ٹھیک سر، ہے اس ٹھیک لیے ہے، مجھے ان کا نالج بالکل نہیں ہے، جو آپ سے سیکھتی ہوں بس وہی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے رقیہ، پھر آپ یونٹ 1 یونٹ 2 یونٹ 3 ہمارے اس سے کر لیجیے گا، ٹھیک، ہم نے وہاں تینوں کرا رکھا ہے۔ جی سر، سر اوکے، یونٹ 2 میں پہنچی ہوں، اور ٹھیک تو مطلب بلاغہ والا بھی کر رہی ہوں ساتھ میں، تو باقی ابھی کچھ نہیں پڑھا۔ اچھا اچھا، بہت اچھے لگے رہیے جی آپ انشاءاللہ، محنت کیجیے، جی سیم سر، رہے ہر انشاءاللہ چیز۔ انشاءاللہ سر۔ پھر یہ مجلہ اہرام میں بھی انہوں نے 1971 میں انہوں نے رئیس التحریر میں کام، رئیس التحریر تھے یہ، اور 1946 کی بات ہے نا، جب بروا پر فلسطین وہ اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا تو پھر لبنان چلے گئے تھے، اس وقت بھی کل 6 سال کی عمر کے تھے۔ اور کیا ہے، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ایک ان کی کتاب اوراق الزیتون، یہ اوپر جو دکھ رہی کتاب اوراق الزیتون، تو اس اوراق پہ نا بہت ساری کتابیں، ایک اوراق الفری ہے، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، علی احمد سعید ادونیس صاحب کی، تو یہیں سے یاد اگر ہو جائے تو دیکھ لیجیے، اوراق الزیتون ان کی ہے دیوان، اور اوراق الفری علی احمد سعید ادونیس کی ہے۔ اور ان کی کتاب ہے، ایک کتاب ان کی اقول لکم، یہاں پر نہیں ہے شاید، اقول لکم، یہ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا، وہ اقول لکم کن کی تھی، نزار قبانی کی بھی تھی، محمود درویش کی بھی ہے، اور ایک صلاح عبد الصبور کی، 3 آدمیوں کی یہ کتاب اقول لکم، اور ان کی بھی ہے، 3 لوگوں کی ہو جائے گی وہ۔ اور میرا آپ کے پاس ہے کچھ لکھا ہوا؟ اوکے، ہم نے بھی اتنا ہی لکھا ہے، اتنے ہی سے کام چلائے ہیں ہم لوگ، مزید تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ چلیے بہرحال 2 کتاب سے پڑھ لی نا، اسی 2 میں تذکرہ ہے، ٹھیک، ہم لوگ پڑھتے ہیں علی احمد سعید ادونیس صاحب کو، ریکارڈ بھی نہیں ہو پایا غلطی سے، چلا گیا ویسے ہی، کبھی دیکھیں گے۔
ابھی آپ لوگ آ جائیے گا, میں اس کو یہ کر رہا ہوں تاکہ الگ الگ ویڈیو آ جائے اس کی. ایک سیکنڈ.